پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ زاہد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب آج جو سینٹ کا اجلاس ہوا اس میں JUIF کی جانب سے سینیٹر کامران مرزا صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو پیغام تھا وہ بھی ایوان کے سامنے رکھا اور جو ان کے اراکین ہیں ان کے سامنے رکھا، اور سینیٹر کامران مرزا صاحب نے جو 27ویں آئینی ترمیم جس طرح منظور ہوئی ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں وہ بھی ایوان کے سامنے رکھے۔ اس وقت کامران مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ سینیٹر کامران مرزا صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ پہلے آپ کے ایک سینیٹر نے ووٹ دیا، پھر اس میں ترمیم آ گئی، اور آج ایک مرتبہ وہی دونوں سینیٹر جو ہیں، ایک PTI سے اور ایک آپ کی جماعت سے، وہ ایک مرتبہ پھر آئے اور انہوں نے ووٹ دیا۔ آپ نے مولانا صاحب کا جو ایک موقف تھا، جو بیان تھا، وہ بھی آپ نے سامنے رکھا۔ سر آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ چیئرمین سینٹ صاحب نے اور ڈار صاحب نے ایک موقف رکھا تھا کہ آپ دونوں جماعتیں JUIF اور PTI نے ان اراکین کے خلاف کوئی درخواست نہیں دی، کوئی ریفرنس دائر نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ دیا، اور چیئرمین صاحب بھی ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے اور اسحاق ڈار صاحب بھی ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے۔ ایسا ہے کہ یہ 27th امینڈمنٹ جو ہے صدر کے ترمیم پہ سائن کر دینے کے بعد جو ہے وہ قانون کا حصہ یا دستور کا حصہ بنی ہے۔ اب اس سے پہلے تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف جو ہے اس بات کی کارروائی شروع کر دیں جو ابھی تک میچور ہوئی نہیں۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب جو ہے وہ بنگلہ دیش کے دورے پہ، تو مولانا صاحب جو ہے جیسی بھی موومنٹ آتی ہیں پھر اس کے بعد اگلا ایکشن جو ہے ان کی رائے کے ساتھ، ان کی رضامندی کے ساتھ، ان کی سائن کے ساتھ دینا ہوگا۔ میں تو خود سائن نہیں کر سکتا یا میں خود انیشیٹ نہیں کر سکتا، میں کوئی کام سبر کروں، تو وہ جو کچھ ہوگا مولانا کے آنے کے بعد ہوگا، تو چند دن پہ وہ تشریف لے آئیں گے، یہ ایکشن آگے شروع ہو جائے گا۔ مگر احساس دلانا مقصود تھا کہ آپ کر کیا رہے ہو، اور میں نے ساتھ ان کو دعا بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضمیر کی آواز ہے، میں نے دعا بھی ان کو دی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، چیئرمین ان کے ہیں، اور پاکستان مسلم ان کو بھی، کہ ٹریجری جو ہے ان کے پاس ہے، ہاؤس وہ ہیں، کہ اللہ کرے کہ ایسا وقت جب لوگ ضمیر کے مطابق ووٹ کریں کہ ایسا وقت آپ پہ بھی آئے اور آپ پہ یقیناً جلد آئے گا۔ لیکن کامران صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ضمیر کی آواز سے متاثر ہو چکی ہیں۔ پہلے آپ کے علم میں ہے کہ 14 سینیٹرز انہی دو جماعتوں کے کم ہوئے تھے۔ جی ہاں، اسی طرح سے ہے، آگے پھر بھی وقت نزدیک ہے، بہت دور نہیں ہے جب یہ سارے روئیں گے، اور پھر اس وقت جو ہے نا یہ کلپ جو ہے جو آج ضمیر کے لیے جو ہے نا ہم دونوں سینیٹرز کو اپریشیٹ کر رہے تھے۔ ایک سینیٹرز جو ہمارے والے تھے وہ ان کی ضمیر کی آواز ایسی تھی کہ وہ راستہ بھی بعد میں ووٹ ڈالنے کے بعد گم ہو گیا تھا، لاتے ہوئے تو ان کو پروٹوکول دیا تھا، جاتے ہوئے جو ہے نا ان سے راستہ گم تھا۔ تو یہ ضمیر کی آواز میں راستے گم تو نہیں ہوتے، راستے تو نظر آتے ہیں آپ کی جو ہے نا وہ 6th سینس 7th سینس اور پتہ نہیں کیا روحانی طاقتیں وغیرہ سارا کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ کیسی ضمیر کی آواز ہے جس میں روحانی طاقتیں آپ کی جو ہے نا مر جاتی ہیں۔ لیکن کامران صاحب آپ سمجھتے ہیں، کامران صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہاں، لیکن آپ سمجھتے ہیں سر کہ مولانا صاحب واپس آ کر زرداری صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، ان سے گلا ضرور کریں گے کہ ان کی پارٹی کے ایک سینیٹر کو توڑا گیا ہے؟ یہ مولانا نے، مجھے یہ معلوم ہے کہ مولانا نے طاقتور حلقوں کو کہا تھا جاتے ہوئے کہ یہ نہ ہو کہ آپ ہمارے جو نا، ہم نے ایک پرنسپل سٹینڈ لے لیا ہے اور ہمارا یہ سٹینڈ ہے، ہم پولیٹیکل پارٹی، ہمارے بندوں کے اوپر جو نا وہ نہ کر پائیں۔ یہ ان کو وارن کر کے گئے۔ آج پھر میں نے جو ہے نا وہ ہاؤس میں جان بوجھ کے یہ پیغام رکھ دیا، اور یہ پیغام میں نے اس وقت رکھا تھا جس وقت ابھی تک دوبارہ جو ہے اس پہ کاؤنٹنگ نہیں ہوئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اس کو نوٹس کے طور پہ بھی سمجھا جائے کہ پارٹی پالیسی کیا ہے، تاکہ سب جو ہے نا اس پارٹی پالیسی کو فالو کر سکے۔ تو وہ بات جو ہے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر JUI میں نے۔ ٹھیک ہے، لیکن سینیٹر صاحب یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، پہلے بھی آپ کا ایک بیان تھا کہ جو چیزیں 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب نے رکوا دی تھیں، مائنس کروا دی تھیں، وہ تمام چیزیں 27ویں آئینی ترمیم میں ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ JUIF کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ دھوکہ ہے؟ اور دوسرا، اب 27ویں آئینی ترمیم کی صدر صاحب نے آج ہی منظوری دی ہے، لیکن اس منظوری سے پہلے ہی کئی دنوں سے 28ویں آئینی ترمیم کی بات بھی چل رہی ہے۔ آپ ایسا کوئی ماحول بھی دیکھ رہے ہیں سر کہ ابھی مزید حکومت ارادہ رکھ رہی ہے ترامیم لانے کا؟ 28ویں ترمیم میں تو یہ پھر اللہ میاں سے درخواست کریں گے کہ جن کو امیونٹی دی گئی ہے ان کو جو ہے نا قیامت کے دن بھی ان سے کوئی حساب نہ کیا جائے۔
لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہو، ایک تو نون لیگ بھی ہے، پھر انہوں نے جو آپ سے وعدے کیے تھے، اب وہ اگر چیزیں شامل ہو گئی ہیں تو JUIF سمجھتی ہے کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے، اور دوسرا یہ جو صدر صاحب کو استثناء کا معاملہ ہے، سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک کا آئین سازی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے، نہ ہو سکتی ہے۔ میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جو کہ آپ کا اپنا سبجیکٹ نہیں ہے، جو آپ کے ملک کی شہری نہیں ہے، میں نے ان سے پوچھا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں پہ بھی جو ہے اس طرح کی لیجسلیشن ہم نے نہیں دیکھی۔ تو یہ کمال جو ہے یہ صرف پاکستان کو حاصل ہے کہ یعنی اگر کل وہ اس کے بعد بھی کوئی جرم کریں گے تو وہ اس میں بھی ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ پاکستان کا قانون ان سے حساب کتاب خیر پہلے بھی نہیں لے سکتا تھا، اب بھی نہیں لے سکتا۔ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ یقیناً سب کے سامنے۔ آپ پرپوز امینڈمنٹس دیکھ لیجیے 26 امینڈمنٹ کی، اور اس میں سے جو چیزیں ہم نے نکلوائی تھی اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ ری انسرٹ کیا ہے، دوبارہ اس کو جو ہے نا لائے ہیں کسی نہ کسی انداز میں۔ تو یہ جو ہے ایک سیاسی دھوکہ آپ اس کو کہہ لیں، سیاسی طور پہ آپ کو اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ کوئی کمٹمنٹ اگر آپ نے کر لی تھی، کوئی چیز کسی نتیجے پہ ہم مذاکرات کے نتیجے میں پہنچ گئے تھے، تو وہ اچھا تھا یا برا تھا اس کے اوپر جو ہے نا آپ کو کھڑا ہونا تھا۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکے، آپ کھڑے نہیں رہ سکے، آگے دیکھی جائے گی آگے پھر کیا ہوگا۔ اچھا کامران صاحب، سر آخر میں میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بطور سینئر قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کے بعد جو آئینی عدالت ہوگی وہی سپریم ہوگی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا بھی کام ہوگا؟ تو سپریم کورٹ کا کیا کام ہوگا سر پھر آپ کی نظر میں؟ سپریم کورٹ کا کام جو ہے نا بے دخلی کی درخواستیں سننا ہوگا، ڈیکلریٹری سوٹ سننا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جہاں پر JUIF کے ایک سینیٹر نے ووٹ دیا جس حوالے سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے اپنا موقف بھی سامنے رکھا، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے بھی ایک سینیٹر نے ایک مرتبہ پھر جو ہے اسی آئینی ترمیم کو ووٹ دیا، اور اس حوالے سے PTI کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔